السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی قوم کا واقعہ سنیں گے جو بہت طاقتور تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں بڑے بڑے گھر بناتی تھی۔ ان کے پاس مال، دولت، باغات اور بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ قوم تھی قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں آباد کیا، انہیں طاقت دی، باغات دیے اور پہاڑوں میں گھر بنانے کی قدرت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن قوم کے بہت سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے، صالح، کیا تم ہمیں اس بات سے روکتے ہو کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے، مگر ان کے دلوں میں ضد اور تکبر بڑھتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ وہ لوگ اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اونٹنی کو ایک واضح نشانی بنا دیا۔ یہ عام اونٹنی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں اونٹنی کے جسم یا شکل کے بارے میں ایسی تفصیل نہیں ملتی کہ اس کا رنگ کیا تھا، قد کیا تھا، یا اس کے جسم میں کوئی خاص چیز موجود تھی۔ اصل معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی نشانی قرار دیا تھا اور اس کے ساتھ پانی کی باری بھی مقرر کی گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ پانی کی ایک باری تمہارے لیے ہے اور ایک مقررہ دن اونٹنی کے لیے ہے، یعنی قوم کو اللہ کی اس نشانی کا احترام کرنا تھا اور اسے نقصان نہیں پہنچانا تھا۔ قوم کے سرکش لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے مزید سرکش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ کی اس نشانی کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کی نشانی کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخر کار قوم کے ایک بدبخت شخص نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کو قتل کرنا نہیں تھا، یہ اللہ کی واضح نشانی کو جھٹلانا اور حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنا تھا۔ جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہیں 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھانے کی مہلت دی گئی۔ یہ ان کے لیے آخری موقع تھا۔ وہ چاہیں تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جس سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک سخت چیخ اور زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ لوگ اپنے مضبوط گھروں میں بے جان پڑے رہ گئے۔ جن پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے لیے محفوظ گھر بناتے تھے، وہ گھر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے گھر خاموش پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لی تھی اور اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور نیکی
انسان کے لیے نجات کا راستہ بنتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ ہمیں بہت بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اسی کے لیے ہے۔ دوسرا سبق انسان کو اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ قوم سمود بہت طاقتور تھی، لیکن ان کی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ تیسرا سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور حق بات کے سامنے تکبر کرنا بہت خطرناک ہے۔ چوتھا سبق جب اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچے تو انسان کو ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، دنیا کی طاقت، دولت اور شان ہمیشہ نہیں رہتی، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ کی اونٹنی کا عبرت ناک واقعہ۔ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، نافرمانی اور حق کو جھٹلانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی سبق آموز اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔